إن رحمة الله قريب من المحسنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، اللہ کرم فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے اور ان کی شان کے صدقے ہمیشہ آپ کو صحیح سلامت رکھے اور تمام پریشانیاں دور ہو انشاءاللہ تعالیٰ. آج پھر ہم انشاءاللہ چلتے ہیں اور سرکار غوث پیا شہنشاہ بغداد پیروں کی پیر دستگیر شیخ جیلہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت پر. بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا، نام مظفر ابن احمد تاجر تھا، جو کپڑوں کا بیپاری تھا، اور اتفاق بغداد میں ہی آپ کے پیر و مرشد بھی رہتے تھے اور غوث پاک کے زمانے میں رہتے تھے. اور آپ کے پیر و مرشد کا نام تھا حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغدادی. غوث پاک کے وقت میں تھے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی شان والے ہوں گے. تو جب تجارت کے لیے ملک شام ان کو جانا تھا، شیخ احمد کو جو تاجر تھے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور میرے لیے دعا کیجئے، میں ملک شام جا رہا ہوں تجارت کے لیے. تو پیر و مرشد نے کہا کہ وہ پیر کی نظر تھی. پیر و مرشد نے کہا کہ ابھی نہ جائیں، اگر جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا اور آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا اور آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. آپ گھبرائے، پریشان ہوئے. اب پیر کا حکم ہے، مگر ایک امید تھی اس وقت میں، اس زمانے میں اور اسی گاؤں میں آپ کے جہاں آپ رہتے تھے بغداد شریف میں. تو سوچا چلو پیر سے تو یہ بات ظاہر ہوئی ہے، اب پیروں کے پیر کے پاس جاؤں. تو روشن ضمیر دستگیر کے پاس آئے، شیخ جیلہ کے پاس، اور کہا کہ حضور غوث پاک میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں اور ابھی میں پیر و مرشد سے اجازت طلب کرنے کے لیے گیا تھا، مگر انہوں نے منع کیا اور ساری بات ظاہر میں بتائی جو پیر و مرشد نے بتائی تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند گھڑیاں آنکھیں بند کی اور آنکھیں کھول کے کہا جاؤ کچھ نہیں ہوگا، میں ذمہ دار ہوں. سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ.
یہ ہمارے غوث پاک. کہا جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں ذمہ دار ہوں، اور صحیح سلامت واپس بغداد میں آ جاؤ گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ بہت خوش ہوئے، اور خوش ہوتے ہوئے جو ہے سرکار کی بارگاہ سے نکلے اور دوسرے دن تیاری کی. کہتے ہیں کہ 700 دینار کا مال تھا، کپڑوں کے بیپاری تھے، اور کچھ راستے کے خرچ کے لیے تھے. ملک شام گئے، اچھی تجارت ہوئی، اچھا نفع ہوا، 1000 دینار کے اوپر آپ کو نفع پہنچا. واپس میں جب آ رہے تھے تو حلب میں آپ ٹھہرے، ایک سرائے میں، اور وہاں استنجا پیشاب گھر میں جانے کے لیے جب گئے اور فارغ ہوئے، فارغ ہونے سے پہلے آپ کے پاس جو دینار تھے وہ دینار آپ نے ایک طاق کے اندر رکھ دیے. آج بھی آپ جائیے سعودی کے کوئی بھی ملک میں، ایران کی طرف، عراق کی طرف، ملک شام کی طرف، تو استنجا خانے ایسے لاجواب بنے ہوئے ہیں کہ آپ اچھے سے وہی اس میں اپنی حاجت کر سکتے ہیں اور فارغ ہو کر باہر آ سکتے ہیں، جیسے آج کل ایئرپورٹوں کے اندر ہوتا ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ مطلب اس میں سہولیتیں ہوتی ہیں. اب وہ گئے اور استنجا کیا، اور استنجا کرنے کے بعد وہ دھیان نہیں رہا کہ میں نے اس طاق میں دینار رکھے. آئے وہ صحرائے میں ٹھہر گئے. اب تھکے ہوئے تو تھے، اب تھکاوٹ کی حالت میں وہ نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو نیند کی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ قافلوں کا ایک نظارہ دیکھا، اور قافلوں میں عجیب عجیب قسم کے لوگ دیکھے. ان قافلوں کے بیچ میں کچھ لٹیرے قافلے کو بھی دیکھا جو لوٹنے کے لیے آئے، اور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ سب کو لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، مال لے رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بھی آیا، شیخ احمد تجاری کے پاس، آپ کے پاس بھی آیا اور آپ کو خواب ہی میں خنجر مارا. تو خواب ہی میں خنجر مارا تو دھڑم سے آپ اڑ گئے، اور دیکھا تو خنجر کا نشان آپ کی گردن میں تھا، اور درد محسوس ہو رہا تھا. وہ گھبرائے، سب کے مال تو لوٹ لیا، کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، مگر وہ جب درد ہوا، گھبرائے، آنکھ کھولی تو مال بھی یاد آ گیا کہ میرا مال تو میں نے وہاں رکھا ہے. فوراً وہ طاق کی طرف گئے، استنجا خانے کی طرف، تو طاق میں مال صحیح سلامت تھا. سبحان اللہ، مال بھی صحیح سلامت تھا. پھر آئے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور سارا ماحول اپنے پیر و مرشد حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناؤں گا اس نیت سے. جب بغداد میں تشریف لائے تو بغداد میں ایک کتاب میں لکھا ہے بازار سلطانیہ ہے، تو ہاں پیر و مرشد بازار سلطانیہ کی طرف سے جا رہے تھے، اور ان کو آنا اور ان کا جانا، تو پیر و مرشد نے آواز دی، احمد آ گئے تجارت کر کے، مگر شکر کرو عبد القادر جیلانی کا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا بھی شکر کرو، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے 17 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں خیر کی تھی. 17 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی تھی. کس نے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ کی جو تقدیر میں لکھا ہوا قتل تھا، لوٹ مار تھی، نقصان تھا، اس سے آپ بچ گئے. یہ دعا کا اثر ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا، حیران ہوئے. پھر مال سمیت گھر بھی نہیں گئے، سیدھے خانقاہ میں بغداد کی آپ کے پاس تشریف لایا.
جیسے ہی آیا سرکار نے اس کو دیکھا، دیکھنے سے پہلے اس نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، جواب دیتے ہوئے یہ ساتھ ہی ساتھ میں کہا احمد آ گئے، ڈاکوؤں سے بچ کر مال صحیح سلامت لے کر۔ سچ کہا آپ نے پیر و مرشد نے، سچ کہا آپ کے پیر و مرشد نے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار نہیں بلکہ 17 مرتبہ دعائیں خیر کی تھی۔ اب کچھ تقدیر ایسی ہوتی ہے مبارک، وہ